ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے مقدمے کے وکلاء کو نوٹسز جاری کر دیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر منگل کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان اور جسٹس اطہر بن اللہ بینچ میں شامل ہوں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بھی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ ملک بھر میں عام انتخابات کی ممکنہ تاریخ سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق جنرل الیکشن 28 جنوری 2024 کو متوقع ہے۔ الیکشن کمیشن میں ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات جمع کرانے کا آج آخری روز ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کی متوقع تاریخ سامنے آئی ہے اور ممکنہ طور پر جنرل الیکشن 28 جنوری 2024 بروز اتوار کو ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو 2 دن بعد تحریری طور پر آگاہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے مجوزہ تاریخ پر انتخابات کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تل گیا۔ زمینی فوج غزہ میں داخل، سمندر میں موجود بحریہ کی کشتیوں اور طیاروں سے اب تک سب سے زیادہ تباہ کن بمباری جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے مزید 300 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے 53 اہلکاروں سمیت شہداء کی مجموعی تعداد 7,500 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے 15 اہلکار صرف ایک ہی روز میں مارے جا چکے ہیں، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 21,000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی حملوں میں زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے باعث مختلف مقامات پر دھماکوں کی گونج سنائی دے رہی ہے، جبکہ کئی مقامات پر آگ بھڑکنے کے سبب دھوئیں کے بادل آسمان کی جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ محصور شمالی علاقے بیت اللیہ، بیت الحنون، غزہ شہر کے شمال مغربی اور وسطی علاقے سب سے زیادہ نشانے بنائے گئے ہیں۔ غزہ شہر کے جنوب میں واقع الشادی کیمپ پر ایک رہائشی ٹاور کو زمین بوز کیا گیا، جس میں 100 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ اسی علاقے میں 2 گھروں پر بھی حملے کیے گئے، جن میں 16 افراد شہید اور 60 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ غزہ کے بعد کی نوعیت ہی بدل دی جا چکی ہوگی۔ فلسطینیوں کو پھر سے کہا گیا ہے کہ وہ غزہ کا پورا شمالی علاقہ خالی کر کے جنوب کی جانب منتقل ہو جائیں۔ غزہ میں ٹیلی فون، انٹرنیٹ لائن مکمل طور پر کر دی گئی ہیں، جس کے سبب لوگوں کو آپس میں رابطہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایسے میں خدشہ ہے کہ آج شب کی گئی فلسطینیوں کی نشل کشی دنیا کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہو سکے گی۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کی دھمکی کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی تھی جنگ کے بعد غزہ کی نوعیت ہی بدلی جا چکی ہوگی۔ دھمکی کے جواب میں حماس نے کہا کہ خونریزی جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کی باقیات غزہ کی سرزمین نگل جائے گی۔ اب تک حماس کے حملوں میں 1405 اسرائیلی ہلاک اور 5431 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ہلاک اسرائیلیوں میں 308 فوجی اور 58 پولیس افسران شامل ہیں، جبکہ حماس نے 229 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ مسلم نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف نے کہا ہے کہ نواز شریف کے ہاتھ پاؤں باندھے بغیر مقابلے میں جس مرضی پہلوان کو اکھاڑے میں اتار لو، سب کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مجھے انصاف مل جائے تو آپ ہمیں لاڈلا کہتے ہیں۔ نواز شریف کا پانامہ میں ذکر نہیں تھا، نہ ان کی کوئی آف شور کمپنی نکلی۔ ہم نے اپنے اوپر مظالم کو بھلا دیا اور ہم وینٹیلیٹر پر پڑی معیشت کو دیکھ رہے ہیں۔ جاوید لطیف نے کہا، ایسا بیانیہ اور ماحول بنایا جا رہا ہے جس سے ہمیں انصاف نہیں، فیور دی جا رہی ہے۔ جاوید ہاشمی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اربوں روپے خرچ کر کے سوشل میڈیا ٹیموں کے ذریعے ہمیں چور اور ڈاکو کے لقب دلوائے گئے۔ سوشل میڈیا پر بالخصوص نوجوانوں کو ذہن سازی کی گئی کہ ایک فرد کے علاوہ سب چور اور ڈاکو ہیں۔ نون لیگ رہنما نے کہا کہ ووٹ کو عزت آئین کے احترام میں ہے۔ پاکستان بگاڑنے والے اور ٹھیک کرنے والے آئین آنے والے دنوں میں ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکے گا۔ ہم اپنا نہیں لیکن قانون اور آئین کا احترام چاہتے ہیں۔ جاوید لطیف نے مزید کہا کہ مینار پاکستان پر لوگ نہیں آئیں گے۔ عمران خان عوام نے 21 اکتوبر کو ثابت کر دیا کہ ملک کا مستقبل نواز شریف سے وابستہ ہے۔ آج کیوں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو انصاف فاسٹ ٹریک پر مل رہا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کو ترقی پر لاتے ہیں تو ہمیں نکال دیا جاتا ہے۔ ہم کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتے، آئین کا تحفظ چاہتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے وفاقی کابینہ کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں گیس کی قیمتوں سے متعلق ای سی سی کے فیصلے کی توسیع ہوگی۔ اجلاس میں غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا اور غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری آپریشن سے کابینہ کو آگاہ کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں آئی ایم ایف سے نومبر میں مذاکرات کے ایجنڈے سے متعلق بھی بریفنگ ہوگی، جبکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے سعود آباد بلیر میں فیملی پارک کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، نو تعمیر شدہ فیملی پارک 5.25 ایکڑ پر ہے۔
فیملی پارک سعودآباد کے مکینوں کو تفریحی سہولیات مہیا کرے گا۔ فیملی پارک کا 1 ایکڑ کا رقبہ اسپیشل افراد کے لیے مختص ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے مزید کہا پیپلز پارٹی اپنے وعدوں کی تکمیل کر رہی ہے۔ کرونگی میں پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہوئی، 3.25 ایکڑ رقبے پر تواحال پارک ہم نے درست کیا۔ جنہوں نے کرونگی کو ماڈل ٹاؤن بنانے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی اس وقت شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ نواز شریف 2017 میں عدالتی فیصلے کے مطابق نااہل ہوئے، یا تو فیصلہ غلط تھا یا میاں صاحب۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ غزہ میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے منیر اکرم نے کہا فلسطینی عوام غزہ میں ظلم و جبر برداشت کر رہے ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل اپنے شیطانی حملے میں عورتوں اور بچوں سمیت انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے۔ غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم متغیر نسل کشی کے مترادف ہیں۔ پاکستان کے مستقبل مندوب منیر اکرم نے مزید یہ بھی کہا کہ سیکرٹری جنرل بھی منتبہ کر چکے ہیں کہ ہم سب بھی مشاہدہ کر رہے ہیں جن حالات کا میں نے ذکر کیا وہ ہر گزرتے وقت کے بعد بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سیکرٹری جنرل کے بیان کے خلاف اسرائیل کی ظالمانہ رد عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کے ناطے ہم سب کو فلسطین میں جاری ظلم و بربریت پر مذمت کرنی چاہیے، خاص طور پر جو ظلم و ستم عورتوں اور بچوں پر ڈھایا جا رہا ہے۔ اس طرح شیطانی اور گھناؤنے طریقے سے فلسطینیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہم سب کو اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں 2 واقعات میں پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 1 دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 1 دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ 2 دہشت گرد زخمی ہوئے جنہیں سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا۔ ان دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ دہشت گرد علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ایک اور واقعے میں جنوبی وزیرستان کے ضلع سرائکی کے علاقے میں ایک دیسی ساختہ بم کا دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں 2 بہادر سپاہی بنارس خان اور سپاہی عبد الکریم شہید ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عرب گروپ کی پیش کردہ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں اردن کی جانب سے 22 عرب ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے غزہ کی صورتحال سے متعلق پیش کی گئی قرارداد پر 195 ارکان کی اسمبلی میں سے فرانس سمیت 120 ارکان نے حمایت کی۔ اسرائیل، امریکہ، آسٹریا سمیت 14 ارکان نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا جبکہ جرمنی، اٹلی اور برطانیہ سمیت 45 ارکان غیر حاضر رہے۔ اقوام متحدہ منظور ہونے والی اس قرارداد میں حماس کا ذکر شامل نہیں تھا جس پر اسرائیل بھڑک اٹھا اور اقوام متحدہ کی قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے اپنی دھمکیوں کو دہرایا۔ اسرائیلی مندوب گلاد اردن نے کہا کہ شرم آنی چاہیے، آج کا دن اقوام متحدہ کے لیے ایک بدنما دھبا ہے کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی 1 اونس کے برابر بھی وقت نہیں رہا، ان کی کوئی قانونی حیثیت اور وقت نہیں رہی۔ اسرائیلی مندوب نے اپنی دھمکیاں دہراتے ہوئے کہا اسرائیل حماس کے خلاف ہر حد تک جائے گا، ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے، دنیا سے حماس کا خاتمہ کر کے ہم اپنے مستقبل اور اپنے وجود کا دفاع کریں گے۔ اجلاس میں امریکی سفیر نے بھی غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد منظور ہونے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اس قرارداد میں 7 اکتوبر کے دہشت گرد حملے کا ذکر ہی موجود نہیں۔ دوسرا اہم لفظ یرغمالی نہیں ہے اور ہے جو اس قرارداد سے غائب ہے۔ دوسری جانب حماس نے اقوام متحدہ کی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے غزہ میں سویلین کے لیے انسانی امداد اور ایندھن پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کا جنگی جنون ہٹ درمی برقرار، اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا UN جنرل اسمبلی کا مطالبہ مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل حماس کو ایسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جیسے دنیا نے نازیوں اور داعش کے ساتھ کیا تھا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کی تھی۔ عرب ممالک کی مشترکہ قرارداد اردن نے پیش کی تھی جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا۔ رواں برس کا دوسرا اور آخری چاند گرہن آج ہوگا، پاکستان میں بھی نظر آئے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جزوی چاند گرہن کا نظارہ پاکستان میں بھی کیا جا سکے گا۔ چاند گرہن کا آغاز آج رات 11:02 پر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چاند گرہن رات 1:14 پر اپنے عروج کو پہنچے گا جبکہ چاند گرہن کا اختتام 29 اکتوبر کی رات 3:26 پر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چاند گرہن پاکستان کے علاوہ ایشیا، یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، افریقہ، اٹلانٹک میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ واضح ہے کہ جب چاند
زمین کے سائے کے تاریخ ترین حصے سے گزر رہا ہوتا ہے اور زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے، تو اس موقع پر چاند گرہن ہوتا ہے۔ پاکستانی اداکار عثمان خالد بٹ نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے وہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی دردناک موت کا دن دیکھیں اور تب تک زندہ رہیں۔ شوبز کی معروف شخصیات اسرائیل کی ہٹ دھرمی پر آواز بلند کر رہی ہے۔ عثمان خالد نے بھی ایکس پر بیان جاری کیا اور لکھا، مجھے امید ہے میں وہ دن دیکھوں گا جب اس جنگی مجرم نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ عثمان خالد بٹ نے کہا، اسرائیل کا مقصد حماس کو ختم کرنا نہیں بلکہ وہ ہمیشہ سے فلسطین کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا اور آج وہی ہو رہا ہے۔ اداکار نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ جنگ صرف غزہ پر ختم نہیں ہوگی بلکہ آپ کی موت بھی بدتر، طویل اور دردناک ہوگی۔ پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی انتہائی مشکل۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کے 26ویں اور اہم میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک وکٹ سے شکست دے کر ایونٹ میں 5ویں کامیابی حاصل کر لی۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کا 271 رنز کا ہدف 9 وکٹوں کے نقصان پر 47.2 اوورز میں پورا کر لیا۔ ایڈم مارکرم 91 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست کے بعد پاکستان کا سیمی فائنل پہنچنا کافی مشکل ہو گیا۔ گرین شرٹس نے اب تک 6 میچز کھیلے ہیں اور اسے 4 میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو ایک ورلڈ کپ میں مسلسل 4 میچز میں شکست ہوئی ہے۔ رواں ورلڈ کپ میں پاکستان نے نیدرلینڈ اور سری لنکا کے خلاف کامیابی حاصل کی، لیکن پھر بھارت، آسٹریلیا، افغانستان اور اب جنوبی افریقہ سے شکست ہوئی ہے۔ پاکستان کے ابھی 3 میچز باقی ہیں۔ گرین شرٹس کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے قومی ٹیم کو اپنا بقیہ میچز جیتنے کے ساتھ دوسری ٹیموں پر بھی انحصار کرنا ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے